کہ جانور کے گوشت کے 3 حصے، ایک حصہ اپنے گھر کے استعمال کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اور ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ غربا اور مساکین کے لیے. یہی چلتا ہے عام طور سے. تو آپ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے کہ یہ عمل مستحب ہے. آپ پورا چاہیں پورا رکھ لیجئے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، مسائل میں گنجائش ہے، ٹھیک ہے. یا اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو اپنا رکھ لیجئے اور رشتے اور احباب والا رکھ لیجئے، اس کی گنجائش ہے. کوشش یہ کیجئے کہ فقراء اور مساکین والا کنزیوم نہ ہونے پائے، وہ حذف نہ ہونے پائے، وہ ختم نہ ہونے پائے. بھائی میں نے اس طرح جو مسئلہ بیان کیا کہ یہ عمل مستحب ہے، نفل ہے، کہ آپ سب کو شامل کر لیں، لیکن ذرا سا اس کو دوسرے اینگل سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ معاملہ بہت بڑا ہے. سال میں 5 دن روزے رکھنا حرام ہے. نمبر 1 عید الفطر یعنی یکم شوال، اور باقی یہ 4 10 11 12 13 ذی الحج، یہ جو ایام تشریق کہلاتے ہیں، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے. آپ پوچھیں کہ روزہ رکھنا کیوں حرام ہے، تو ہماری طرف سے جواب آئے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی کے دن ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان ہے اور ہم مہمان ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، کم سے کم فقراء اور مساکین کو یہ پوچھنے کی اجازت اور ان کا اختیار ہے کہ بھائی ہمیں مہمانی میں کیا کھلایا گیا. بڑا سوال ہے، یہ بڑا سوال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کا نظام، وہ چاہیں تو گھر گھر میں گوشت پہنچوا سکتے ہیں، لیکن یہ دستور نہیں ہے کہ وہ پیکنگ کر کے گھر گھر غریبوں اور مسکینوں کے گھر میں یہ پہنچوائیں. لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ 4 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضیافت کے اور میزبانی کے ہیں، اور فقراء اور مساکین سب کے سب مہمان ہیں. تو گوشت کہاں سے آئے گا؟ کھلایا کیا جائے گا؟ گوشت آئے گا کہاں سے؟ یہ وہی تیسرا حصہ ہے جو آپ کو فقراء اور مساکین کے گھر پہنچانا ہے. آپ کو مالدار کس نے بنایا؟ آپ کو قربانی کے لائق کس ذات نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جب بنایا ہے تو اس میں سے تیسرا حصہ جو ہے وہ غربا اور مساکین کا ہے. اگر ان کے گھر گوشت نہیں پکتا ہے تو پھر یاد رکھیے گا اگلے سیزن میں آپ بھکاری اور پھر وہ گوشت دینے والے بنا دیے جائیں گے. دیکھا ہوگا ارب پتیوں کو خاک میں ملتے ہوئے، کروڑ پتیوں کو زیرو ہوتے ہوئے، اور آج کل تو ایک لائن لگی ہوئی ہے کہ جن کا اربوں روپے کا ٹرن اوور تھا وہ 500 کے نوٹ اس وقت گن کر کے چھپا کے رکھ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا دستور ہے کہ انہوں نے ضیافت کے لیے کہہ دیا ہے، اور گوشت کہاں بھیجا ہے؟ گوشت مالداروں کے گھر بھیجا ہے جو قربانیاں کر رہے ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ ہر غریب کے گھر پہنچے. اب یہیں پر ٹھہر کر کے یہ مسئلہ بھی طے کر لیجئے کہ ان جاہلوں کا، ان بدقماشوں کا، ان بیوقوفوں کا کیا ہوگا جو 2 بوٹیاں کاغذ میں چپکا کر کے اور غریبوں کے گھر، مسکینوں کے گھر، بیواؤں کے گھر بھیج دیتے ہیں. صبح 10 بجے بھیج دیا ان کے یہاں، وہ شام تک انتظار کر رہے ہیں کہ 2-3 گھروں سے اور آ جائے تو عید کا دن ہے ہم گوشت کھا لیں. گوشت آپ نے بھیجا بھی اور ان کو سزا میں مبتلا کر دیا. اگر یہ گوشت نہ بھیجا ہوتا تو ان کے یہاں دال تو پک جاتی، آلو تو پک جاتے کم از کم. لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کیا. اس لیے 20 گھروں میں بھیجنے کے بجائے 5 گھروں میں بھیجیے اور اپنے دم پر ہانڈی پکوائیے. اتنی مقدار بھیجیے کہ ہانڈی فوراً چڑھائی جا سکے. یہ تماشا مت کیجیے کہ ان کے یہاں سے آیا تھا اس لیے ہم ان کے یہاں بھیجیں گے. 2 بوٹی بھیجیں گے اور 1-1 کلومیٹر 5-5 کلومیٹر تک چلے جائیں گے، اور گلی کے اندر بیواؤں کے گھر آلو پک رہے ہیں، دال پک رہی، شام تک انتظار ہو رہا، بچے رو رہے ہیں کہ عید کے دن کیا کھائیں گے. تو پھر یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوڑا بہت خاموش ہے. پھر آپ قربانی کے لائق نہیں بچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو قربانی کے لائق بنا دیں گے.